اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے تاریخ سے حوالہ ہے، تاریخ کی بات ہے، ہسٹری کی بات کریں گے، انڈو پاک کی خاص طور پر ہسٹری ہے۔ ایک سوال اہم ہے کہ جب بھی ہسٹری کا نام آتا ہے، انڈو پاک کی ہسٹری کا نام آتا ہے، تو ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، وہ آخر کس طرح قابض ہوئی؟ ایک چھوٹی سی کمپنی تھی، ایک فرد اس کا مالک تھا، اتنی بڑی امپائر تھی، اتنا بڑا ہندوستان تھا، اتنی بڑی سلطنت تھی، تو آخر کیا ہوا کہ ایک کمپنی نے وہاں دھاوا بول دیا، پزیسٹ ہو گئے، قبضہ کیا، اور اس کے بعد پورا ہندوستان ان کے قبضے میں رہا۔ تو آتے ہیں اس ہسٹری کے اس راز پر یا سیکریٹ پر جن کو فلپ لاسن نے لکھا ہے، اے ہسٹری آف ایسٹ انڈیا کمپنی۔ بہت شاندار ریویو لیا ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ جب آخری مغل بادشاہ جو باضابطہ طور پر طاقتور تھے، جسے سپر پاور کہا جاتا ہے، جہانگیر، ان کے بیٹے خسرو مرزا بیمار ہو گئے۔ تمام طبیبوں نے کوشش کی، ملک کے جتنے بھی طبیب بڑے بڑے تھے، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ آخرکار انہوں نے اعلان فرمایا کہ میرے بیٹے کو جو بھی صحت یاب کرے گا اسے منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ بہت سے طبیب باہر سے آئے، مگر ایک ایسا طبیب جو انگریز تھا وہ اس ملک میں آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ خسرو مرزا کا تقریباً 5 سے 6 دن علاج چلا اور اس کے بعد وہ صحت یاب ہو گئے۔ اب جہانگیر بادشاہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سلطنت میں اعلان کر دیا کہ یہ انگریز جو ہے، جتنا اسے تولا جائے وزن ہوگا، اس کے وزن کے برابر میں اسے سونا دیا جائے گا۔ اب سلطنت میں اعلان ہو گیا، بہت حیرانگی ہوئی۔ ایک ڈاکٹر نے یہ کام کیا اور اپنے وزن کے حساب سے اسے سونا دیا جائے گا، مگر دوسرے دن جب ترازو کو اور سونے کو رکھا گیا تو اس انگریز نے دربار میں ہاتھ جوڑ کر بادشاہ سے کہا کہ مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے ایک چھوٹی سی اجازت دے دیں، میرا چھوٹا سا کام ہے، مجھے یہاں کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب کہاں اتنا بڑا سونا، اتنی بڑی مالیت، اور کہاں چھوٹا سا کاروبار؟ تو بادشاہ نے کہا کہ چونکہ میرے بیٹے کو تم نے خوش کیا ہے، میرے سامنے نہ اس دولت کی کوئی وقت ہے، نہ تمہارے کام کی اتنی بڑی اہمیت، تم چاہو تو یہاں کاروبار کر سکتے ہو۔ یہی دن تھا جب انڈیا کی ہسٹری میں ایک تبدیلی آئی اور اس انگریز نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بلایا اور آہستہ آہستہ وہ کام کرنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ کام اس تیزی سے ہوا کہ انگریز آتے گئے، اپنے کیمپس بناتے گئے، جو بظاہر تو دکان اور کاروبار اور گودام کے نام سے تھی، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اور ایسا کہ اس گرفت سے کوئی بھی جان نہ چھڑا سکا، نہ سکھ، نہ ہندو، نہ مسلمان۔ کہتے ہیں گرفت اتنی تیز تھی کہ کوئی آواز اٹھاتا تھا تو اس کی آواز بند کر دی جاتی تھی، اور ایسا سبق دیا جاتا تھا کہ دوسرے اس سے سبق آموز سبق لیتے تھے۔ اس کے بعد پوری سلطنت ان کے قبضے میں آ گئی، اور جو حاکم تھے وہ غلام بن گئے، جو مہمان تھے وہ میزبان بن گئے اور آقا بن گئے۔ اب آتے ہیں اس دوسرے پہلو پر۔ ایک دوسری کتاب ہے جو انڈین ہسٹورین نے لکھی ہے، دا ڈاؤن فال اینڈ راز آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ مغل امپائر۔ اب دونوں کا ریویو کیا ہے للت مشرا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخر یہ انگریز کون تھا جو ایک شخص آیا اور لاکھوں کروڑوں پر حاکم بن گیا؟ کہتے ہیں وہ ولیم ہاکنس تھا۔ ہیکٹر جہاز تھا پانی کا، سورت بندر پر آیا، اور بندر پر آ کر اسے پیچھے سے جیمس نے بھیجا تھا، اور وہ علاج کرنے کے بہانے نہیں آیا تھا، وہ حکومت کرنے کے بہانے آیا تھا، مگر اس کے اندر خدا داد اتنی صلاحیتیں تھیں تو وہ جس کے ساتھ 10 منٹ تک بیٹھتا وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ صورتحال یہ تھی، ہیکٹر جہاز اور سورت پورٹ پر جیسے ہی ولیمس ہاکنس اترے تھے تو 3 گھنٹے انہوں نے بادشاہ جہانگیر سے گفتگو کی تھی۔ وہ اس کے ایسے مداح ہو گئے تھے، نہ صرف علاج کروایا تھا مگر اسے اجازت بھی تھی۔ مگر ہاکنس کی اتنی بڑی خوبیاں تھی کہ وہ ماحول کے مطابق اپنے جملے ادا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسے بڑے بڑے جوکس آتے تھے، لطیفے سناتا تھا۔ جب ماحول اپنے بام پر پہنچتا تھا تو وہ فلدی جوک بھی سنایا کرتا تھا۔ بادشاہ جہانگیر، جسے کہتے ہیں کسی نے ہنستے نہیں دیکھا، وہ بڑے بڑے کہکے لگاتا تھا اور بہت خوش ہو کر اس کے ہاتھ سے ہاتھ بھی ملاتا تھا۔ دربار میں کچھ بھی رولز اور ریگولیشن کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔
विलियम हाकिन इतने अंदर तक पहुंच गए कि हरम सराय में किसी भी गैर को आने की इजाज़त नहीं होती थी, मगर विलियम हाकिन वो शख्स थे जो हरम सराय में चले गए थे। कहते हैं कि दरबार में से होम डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना दिया गया था और वो जहाँ भी चाहते थे आते और जाते थे। मगर उसके साथ विलियम्स हाकिन्स को एक और भी क्रेडिट मिला कि हरम सराय से एक कनीज़ उसे दी गई थी और वो उसकी खिदमत पर मामूर थी और जितना ख़जाना वो चाहते थे वो वहाँ से ले लेते थे और वही ख़जाना अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पर इस्तेमाल करते थे और आहिस्ता आहिस्ता काबिज़ होते गए। उन्होंने अपनी एक डायरी भी लिखी थी। अब बादशाहों की अपनी डायरी होती है, तो कुछ ज़बान में तस्क उसके कहते हैं, जैसे तस्के बाबरी, तस्के जहांगीरी। तस्के जहांगीरी में जहांगीर बादशाह ने खुद लिखा है कि मेरी एक ये गलती हो गई कि मैंने अपने सेक्रेटरी को उसके सामने मार दिया था और उसने देख लिया था, क्योंकि वो मेरा हमजोली था, वो मेरे साथ हर वक्त रहता था। अब यही वाक़या था कि उसने उसको ले दिया और सारे फोर्स को बुलाकर बादशाह जहांगीर के आहिस्ता आहिस्ता इख्तियारात ख़त्म करता गया और वो डायरी इंटरनेशनली तौर पर पब्लिश करवाई और उसमें लिखा कि ये बादशाह नहीं है, ये कातिल है, ये जालिम है। अब आते हैं उस आखिरी पैराहे पर कि कंक्लूजन क्या होता है। ललित मिश्रा लिखते हैं, द डाउनफॉल एंड राइज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री इन मुगल एम्पायर। उसमें लिखते हैं कि बहुत से ऐसे मसाइल थे, बहुत से ऐसे मामलात थे जिससे हमारी इंडिया की पूरी सल्तनत डूबी है, जिस तरह मुगल एम्पायर ने की थी। मगर दो गलतियों का बड़ा खामियाजा कहते हैं जो मुगल सल्तनत ने की और वो चीज़ें उसे ले डूबी। एक चीज़ कि बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल इतना था कि अगर बादशाह की घरवाली किसी को ढोल पीटते हुए भी ज़ोर से छत से महल से सुनती थी तो वो अपना तमंचा निकाल कर उसे मार देती थी। ताकत का बेजा इस्तेमाल हमेशा ज़वाल पजीर होता है। और उसके बाद कहते हैं कि अंधा यकीन करना, ब्लाइंड फेथ, मुगल एम्पायर का सबसे बड़ा नुकसान था कि उन्होंने एक अंग्रेज़ को मसीहा समझा, उससे आने दिया, हरम सराय में घुसने दिया, अपने साथ बिठाया, कोई हिसाब नहीं रखा, पीछे उसकी हिस्ट्री मालूम नहीं की। उस अंधे एतबार पर वो ऐसी मात खा गए कि सारी सल्तनत जो पूरे दुनिया में एक पावरफुल सल्तनत समझी जाती थी और वो डूब गई। इसलिए जब भी आप ताकत के ज़ोम में हों, ताकत का इस्तेमाल एहतियात से करें और जो भी चीज़ें आपके इख्तियार में है उनका इख्तियार बेजा मत कीजिए, वरना मुगल एम्पायर की तरह हशर हो जाएगा। आपका बहुत बहुत